اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ انبیاء کو فقط اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا، اس لیے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت بتلانے والا ہوتا ہے، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، عالمین کا تذکرہ ہوا۔ دوسری جگہ فرمایا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کو اگر شریعت ملی تو ظاہری شریعت ملی، لیکن نبی علیہ السلام کو ظاہری شریعت بھی ملی، باطنی طریقت بھی ملی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ حضرت خضر علیہ السلام باطنی طور پر کچھ ایسے کام کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں نے اپنے محبوب سے دو طرح کے علم سیکھے، ایک وہ جو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اور دوسرا علم اگر بیان کروں تو گردنوں پر چھریاں چل جائیں، عام انسان کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ظاہری شریعت بھی دی اور باطنی طریقت بھی عطا فرمائی۔ پھر آپ آگے دیکھیں کہ سابقہ جتنے انبیاء تھے ان کو ایک نماز ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظہر کی نماز عطا فرمائی، حضرت عزیر علیہ السلام کو عصر کی نماز عطا فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو مغرب کی نماز عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ چاروں نمازیں بھی عطا فرمائیں اور ان کے علاوہ ایک عشاء کی نماز بھی عطا فرمائی۔ تو وہ سارے کمالات بھی عطا فرمائے اور ان سے بڑھ کر اضافے بھی عطا فرمائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ انبیاء جب عبادت کرنی ہوتی تھی تو ان کے مخصوص محراب بنے ہوئے تھے جہاں پر جا کر وہ عبادت کر سکتے تھے، ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ يُصَلِّي حَتَّى يَبْلُغَ مِحْرَابَهُ، کوئی بھی نبی جب تک اپنے مصلی کی جگہ نہ پہنچ جاتا نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو بخاری شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو ہی مسجد اور پاکیزہ بنا دیا، میں جہاں چاہوں عبادت کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زیادہ عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کو مخصوص علم عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر الرؤیا کا علم عطا ہوا کہ وہ خوابوں کی تعبیر میں ماہر تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر کا علم عطا فرمایا، پرندوں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، لیکن اپنے محبوب کی باری آئی تو سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فَأَوْرَثَنِي عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین اور آخرین کا تمام علم عطا فرما دیا، ہر طرح کا علم عطا فرما دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ انبیاء کو نبوت ملی، سابقہ جتنے انبیاء ہیں ان کو نبوت ملی، اور ہمارے آقا و سردار کو ختم نبوت ملی، وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت عطا فرمائی کہ اے محبوب اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی۔ پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ انبیاء عوام الناس کے نبی ہیں، عوام کے نبی، لیکن نبی علیہ السلام عوام کے بھی نبی، انبیاء کے بھی نبی۔
قرآن مجید میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انبیاء سے یہ عہد لیا، معاہدہ ہوا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ معاہدہ لیا، وعدہ لیا کہ وعدہ کرو کہ جب نبی تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے اوپر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے بھی نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بھی نبی۔ پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ جتنے انبیاء تھے وہ عابد تھے، نیک تھے، عبادت گزار تھے، عابد تھے، لیکن نبی علیہ السلام امام العابدین تھے، عابدین کے بھی امام تھے۔ جب بیت المقدس پہنچے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا انبیاء کرام صفوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مصلی امامت کے اوپر کھڑا کر دیا کہ ان تمام عابدین کی امامت آپ نے کروانی ہے۔ تو سابقہ انبیاء عابد تھے، نبی علیہ السلام امام العابدین تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ جتنے انبیاء تھے پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، لیکن جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے آپ آنے سے پہلے ہی نبوت کے مقام پر سرفراز تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور مٹی کی حالت میں موجود تھے۔ تو باقی انبیاء پیدائش کے بعد نبی بنے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شروع سے ہی نبی بنا دیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ انبیاء کائنات کے لیے تشریف لائے، سابقہ انبیاء کائنات کے لیے تشریف لائے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سبب تخلیق کائنات بنے، کائنات کی تخلیق کا سبب ہی اللہ کے محبوب بنے۔ مستدرک للحاکم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے میں آدم کو پیدا نہ کرتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں جنت اور جہنم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو آپ وجہ تخلیق کائنات بن کر تشریف لائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ انبیاء مقرب تھے، اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اول المقربین ہیں۔ مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں تمام انسانوں سے عہد لیا کہ میں تمہارا رب نہیں الست بربکم، تو حدیث مبارکہ میں فرمایا کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول من قال بلا، نبی علیہ السلام سب سے پہلی شخصیت ہے جنہوں نے کہا تھا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو باقی انبیاء مقرب ہیں، لیکن نبی علیہ السلام ان مقربین میں بھی اول نمبر پر ہیں، اول المقربین ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ انبیاء کو جو دین ملا، نبی علیہ السلام کو غلبہ دین ملا۔ سابقہ انبیاء کے دین کے بارے میں اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ تمہارا دین غالب آئے گا، اس لیے آج ان کا دین محفوظ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہ دین عطا فرمایا جو غالب ہو کر رہا۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے۔ تو سابقہ انبیاء کو دین ملا، اللہ کے محبوب کو غلبہ دین عطا ہوا۔